بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی صبح کا جب آپ اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں، اپنی شہریت کا ثبوت دیں۔ آپ اس پوچھنے والے کے جواب میں مختلف دستاویزات، مختلف ڈاکومنٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ان دستاویزات کے ساتھ یہ ہے کہ کسی دستاویز میں نام کسی اور طریقے پر لکھا ہوا ہے، کسی ڈاکومنٹ میں آپ کی ولدیت کے خانے میں آپ کے والد صاحب کے نام کی اسپیلنگ میں بڑا فرق ہے۔ اب آپ سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شہری ہونے کا، ہندوستانی ہونے کا ایک بے غبار ثبوت پیش کیجیے۔ اندازہ کیجیے ایک ایسے موقع کا جب آپ سے آپ کی شہریت چھین لی جائے، آپ سے آپ کے وطن کی زمین کھینچ لی جائے، آپ کے بچوں کے مستقبل داؤ پہ لگا دیے جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی فرد کی کہانی سنانا چاہتے ہیں جو آسام کا رہنے والا ہے، جس سے 2004 میں یہ کہا گیا کہ تم اپنے شہری ہونے کا، ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو۔ اس نے اپنے شہری ہونے کی لڑائی 1-2 سال نہیں 20 سال لڑی۔ آسام کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر دلی کی سپریم کورٹ تک 2004 سے 2024 تک اس کی لڑائی مسلسل چلتی رہی۔ اس لڑائی میں اس نے کیا حاصل کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا سہولتیں، کیا راحتیں ہم جیسے ہندوستانیوں کو حاصل ہوتی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ مختصر انداز میں اس شخص کی داستان بھی آپ کو سنائی جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے حاصل ہونے والے نتیجے بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس اہم ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ یہ کہانی ہے آسام کی ایک ضلع نالباری کے رہنے والے عبدالرحیم یا رحیم علی کی۔ 12 مئی 2004 کو عبدالرحیم کے دروازے پر بپن دتا نامی ایک سب انسپکٹر آتا ہے اور عبدالرحیم سے اس کی شہریت کے دستاویزات پوچھتا ہے۔ عبدالرحیم کے پاس جتنے ڈاکومنٹس تھے اس نے بپن دتا کے سامنے رکھ دیے، لیکن بپن دتا کو اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ 5 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا، مزید جو کاغذات ہیں وہ بھی میرے سامنے تمہیں پیش کرنا ہوگا۔ 17 مئی 2004 کو یہ سب انسپکٹر دوبارہ عبدالرحیم کے دروازے پر ہے۔ عبدالرحیم نے صرف اپنے کاغذات ہی نہیں بلکہ اپنے والدین کے ووٹر آئی ڈی کارڈز بھی پیش کیے۔ تفصیلات سے پتہ چلا ہے کہ عبدالرحیم کے والدین کے آسام کی ووٹر لسٹ میں 1965 سے نام موجود ہیں۔ عبدالرحیم نے 1965 سے اپنے والدین کی ہندوستان اور خاص طور سے آسام میں موجودگی کے پکے اور واضح ثبوت پیش کر دیے، لیکن بپن دتا کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا۔ نتیجے میں IMDT ایکٹ کے انڈر عبدالرحیم کے خلاف غیر ملکی ہونے کا کیس درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو قانون ہے 2005 میں، یعنی اس کیس کے درج ہونے کے 1 سال بعد سپریم کورٹ نے اس قانون کو غیر دستوری کہتے ہوئے ختم کر دیا۔ عبدالرحیم کا کیس IMDT قانون سے فارینرز ٹرائبیونلز کے تحت میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے عبدالرحیم کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ 2004 میں عبدالرحیم کے خلاف کیس درج ہونے کے تقریباً 7 سال بعد باضابطہ فارینرز ٹرائبیونلز عبدالرحیم کا مقدمہ شروع کرتا ہے۔ یہ 18 جولائی 2011 کی تاریخ ہے۔ عبدالرحیم فارینرز ٹرائبیونلز کے سامنے پیش ہوتا ہے اور تحریراً اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ ٹرائبیونل نے اس کو اجازت دی۔ عبدالرحیم کے وکیل نے مقدمہ بنایا، تیار کیا۔ اگلی تاریخ 11 اگست 2011 کی دی گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا تحریری مواد ان دونوں کے پاس تیار نہیں ہوا، عبدالرحیم اور اس کے وکیل کے پاس، کہ وہ ٹرائبیونل کے سامنے پیش کر سکیں۔ نتیجے میں 11 اگست 2011 کو ان دونوں نے اپنے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے مزید وقت ٹرائبیونل سے مانگا ہے۔ ٹرائبیونل نے 19 مارچ 2012 کی تاریخ دی۔ 19 مارچ 2012 کو عبدالرحیم ٹرائبیونل کے سامنے پیش نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ٹرائبیونل نے ایکس پارٹے آرڈر دے دیا عبدالرحیم کے خلاف کہ عبدالرحیم ہندوستان کا شہری نہیں ہے۔ ایکس پارٹے آرڈر کسے کہتے ہیں؟ مدعا علیہ موجود نہ ہو، ریسپونڈنٹ موجود نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے۔ قانون کی زبان میں ایسے آرڈر کو ایکس پارٹے آرڈر کہا جاتا ہے۔ عبدالرحیم نے بعد میں ٹرائبیونل کے سامنے اپنی بیماری کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا کہ جس تاریخ کو ٹرائبیونل نے بلایا تھا آخری فیصلے کے لیے، اس وقت میں بیمار تھا اور حاضر نہیں ہو سکا، لیکن ٹرائبیونل نے اس کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو نظر انداز کر دیا اور اپنے غیر ملکی ہونے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ٹرائبیونل کا یہ فیصلہ عبدالرحیم کی زندگی کا ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ اس وقت تک عبدالرحیم کے بچے بڑے ہو چکے تھے، اسکولز میں ان کی تعلیم شروع ہو چکی تھی۔ اب نہ صرف عبدالرحیم بلکہ عبدالرحیم کے سارے خاندان کا مستقبل داؤ پر لگ چکا تھا۔
عبدالرحیم نے ہمت نہیں ہاری۔ 30 مئی 2012 کو عبدالرحیم نے آسام کی گوہاٹی ہائی کورٹ میں ٹرائیبیونل کے فیصلے کے خلاف ایک عرضی دائر ہوتے ہی آسام کی ہائی کورٹ نے ٹرائیبیونل کو عبدالرحیم کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹرائیبیونل کا فیصلہ آنے کے بعد عبدالرحیم کو آسام یعنی ہندوستان سے باہر کر دیا جاتا، لیکن ہائی کورٹ نے ایسے کسی بھی قسم کے اقدام سے ٹرائیبیونل کو روک دیا کہ جب تک ہمارا فیصلہ نہ آئے عبدالرحیم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ہائی کورٹ کے یہ جملے عبدالرحیم کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوئے، لیکن یہ امید کی کرن زیادہ دیر تک جگمگا نہ سکی، یہاں تک کہ 3 سال بعد 23 نومبر 2015 کو آسام کی ہائی کورٹ نے عبدالرحیم کی عرضی یہ کہتے ہوئے خارج کر دی کہ تم ہندوستان کے شہری نہیں ہو اور تمہیں ہندوستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پے در پہ حادثات اور پے در پہ ناامیدیوں کے باوجود عبدالرحیم نے ہمت نہیں ہاری اور یہ اب سپریم کورٹ سے رجوع ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں عرضی دائر ہوتی ہے، سارے دستاویزات سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ نچلی عدالتوں کا ہے تو سپریم کورٹ پہلے مرحلے میں خود فیصلہ کرنے کے بجائے نچلی عدالتوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنے فیصلے پر ازسر نو نظر ثانی کر لو اور دوبارہ ان مقدمات کی جانچ کر لو۔ چنانچہ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے آسام کی ٹرائیبیونل کو یہ آرڈر دیا کہ عبدالرحیم کے کاغذات کی دوبارہ جانچ کی جائے۔ ٹرائیبیونل نے جولائی سے لے کر نومبر تک کا وقت لیا، لیکن 16 نومبر 2017 کو ٹرائیبیونل کا دوبارہ وہی فیصلہ سامنے آتا ہے کہ عبدالرحیم ہندوستان کا شہری نہیں ہے۔ عبدالرحیم دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوتا ہے اور ٹرائیبیونل کا دوسری مرتبہ کیا ہوا فیصلہ سامنے رکھتا ہے، اپنے دستاویزات بھی سامنے رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عبدالرحیم کے مقدمے کی خود جانچ کرے۔ 2017 سے لے کر 2024 تک تقریباً 6 سال سپریم کورٹ کے ججز کے پاس یہ مقدمہ رہا، یہاں تک کہ گزشتہ سال 11 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس احسن الدین امان اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ عبدالرحیم یا رحیم علی ہندوستان ہی کا شہری ہے اور یہ کسی اور ملک سے ہجرت کر کے اور غیر قانونی طور پر ہندوستان میں دخل اندازی کر کے نہیں آیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ عبدالرحیم اور عبدالرحیم کے سارے خاندان کے لیے ایک بڑی مسرت کا سبب ہونا چاہیے تھا، لیکن بڑا افسوسناک پہلو اس سارے مقدمے کا یہ رہا کہ سپریم کورٹ کا یہ حتمی اور آخری فیصلہ آنے سے 3 سال پہلے دسمبر 2021 میں عبدالرحیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبدالرحیم کے انتقال کے بعد بھی عبدالرحیم کے ایڈوکیٹس برابر یہ لڑائی سپریم کورٹ میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے عبدالرحیم کے حق میں فیصلہ حاصل کیا، لیکن ایسے فیصلے کا کیا کیا جائے جب مدعی اور متاثر فرد ہی دنیا میں موجود نہ رہے۔ اسی لیے انگریزی کی ایک کہاوت ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یعنی تاخیر سے ملنے والا انصاف حقیقت میں کوئی انصاف ہے ہی نہیں۔ اب یہ تو تھی عبدالرحیم کی کہانی جو 2004 سے شروع ہو کر 2024 میں ختم ہوتی ہے، اور صرف 20 سال نہیں بلکہ 20 سال سے 1 مہینہ زائد بھی لگ جاتا ہے، اور عبدالرحیم نے ہمت ہارے بغیر اپنے حق کو حاصل کیا ہے۔ عبدالرحیم تو دنیا میں موجود نہیں رہا، لیکن اس کے ہندوستانی ہونے کے فیصلے نے اس کے خاندان کی شہریت کو باقی رکھا ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے بہت سارے نکات پر بات کی ہے، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر 2-3 اہم باتیں ہی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اہم بات جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پوائنٹ نمبر 41 میں کہی ہے، یہ ججمنٹ سارا کا سارا ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کی PDF فائل جو حضرات مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں تو سبھی دیکھنے والوں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس ججمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پرنٹ کریں، اپنے پاس رکھیں۔ انگریزی جانتے ہیں تو خود مطالعہ کریں، نہیں جانتے ہیں تو اس کا ترجمہ کر کے اپنے پاس رکھیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے بڑی ہی مفید چیز ہے جو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان دونوں ججز نے اپنے فیصلے کے پوائنٹ نمبر 41 میں یہ لکھا ہے کہ معمولی غلطیاں شہریت چھیننے کی بنیاد نہیں بن سکتی ہیں۔ ٹرائیبیونل نے ناموں کی اسپیلنگ اور تاریخوں میں معمولی فرق کی بنیاد پر دستاویزات مسترد کر دیے تھے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایسے تضادات عام ہوتے ہیں، کنٹرڈکشنز عام ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر کسی کی شہریت ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 42 میں ججز نے ایک اور اہم بات نوٹ کی ہے۔ ججز نے یہ لکھا ہے کہ ہندوستان ایک کثیر لسانی ملک ہے جہاں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آسام کے 1960 اور 1970 میں لکھنے پڑھنے کی شرح، خواندگی کی شرح، لٹریسی کی شرح بہت زیادہ کم تھی۔ نتیجے میں نام جو بولا جاتا تھا لکھنے والے اسی انداز میں نام لکھ لیا کرتے، اور چونکہ جس کا نام لکھا گیا ہے وہ ناخواندہ فرد ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس دستاویزات میں اہلکاروں نے، آفیسرز نے کس طریقے پر اس کا نام درج کیا ہے۔
سپریم کورٹ نے ان دونوں پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کاغذات میں ہونے والی چھوٹی موٹی اسپیلنگ مسٹیکس کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ صادر کیا۔ یہ ججمنٹ ہندوستان کے تمام شہریوں کے لیے ایک امید کا پیغام ہے جو اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے کاغذات میں ایک یونیفارمٹی ہو، ایک یونیورسیلٹی ہو، ان کے کاغذات میں سارے کے ساری جگہوں پر نام ایک ساتھ طور پر موجود ہو۔ اس ویڈیو سے یہ پیغام ہرگز بھی نہیں دیا جا رہا ہے کہ اپنے کاغذات کے سلسلے میں غفلت برتی جائے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں اگر رہ بھی جائیں اور کوشش کے باوجود درست نہ ہو سکیں تب بھی ان سے شہریت ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب تک غلط فہمی تھی 2024 تک، اور برابر یہ سمجھا جاتا تھا کہ چھوٹی موٹی غلطیوں پر شہریت پر بھی سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن عبدالرحیم یا رحیم علی کے اس فیصلے نے ایک امید کی کرن جگائی ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں اگر دستاویزات میں ہو بھی جائیں تب بھی ان کی بنیاد پر شہریت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دوسرے سارے معاملات میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، جیسے پاسپورٹ والا مسئلہ ہے۔ پاسپورٹ کے آفیسرز تو سارے ڈاکومنٹس میں ایک ہی نام مانگتے ہیں، لیکن بات یہاں پر شہریت اور سٹیزن شپ کی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ان دونوں ججز نے اپنے فیصلے کے پوائنٹ نمبر 44 میں ایک اور دلچسپ بات ذکر کی۔ ججز نے یہ کہا ہے کہ عبدالرحیم یا رحیم علی کے کاغذات میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، یہی غلطیاں یہ بتاتی ہیں کہ عبدالرحیم اسی ملک کا شہری ہے۔ اگر یہ کہیں اور سے ترک وطن کر کے آتا، کسی اور ملک سے غیر قانونی طور پر ہجرت کر کے آتا، تو نتیجے میں یہ اپنے کاغذات کو بغیر کسی غلطی کے تیار کرتا۔ اس کے کاغذات میں غلطیوں کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ فرد غلطی پر نہیں ہے، ہاں لاپرواہ ضرور ہے۔ اس کی لاپرواہی کے نتیجے میں اس کے مختلف کاغذات میں نام الگ الگ طریقے پر درج ہوا ہے، لیکن یہ غیر ملکی شہری ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عبدالرحیم کی عدالتی لڑائی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قانونی سطح پر کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی حوصلہ نہیں کھونا چاہیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی فکر برابر لگی رہنی چاہیے، ساتھ میں اپنے کاغذات کی درستگی کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ ہر کسی کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ 20 سال تک وہ عدالتوں کے چکر کاٹے، 20 سال تک وہ عدالتوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتا رہے۔ اس لیے پہلے مرحلے پہ اپنے کاغذات کو ضرور درست کریں، اس میں اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ پیسہ خرچ ہو تو تھوڑا بہت پیسہ خرچ کر کے ایک ہی قسم کا نام سارے دستاویزات میں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے ڈاکومنٹس میں چھوٹی موٹی غلطی اگر رہ بھی جائے تب بھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک راحت کا پیغام، ایک امید کی جگمگاتی کرن ہے کہ ان چھوٹی موٹی غلطیوں کی بنیاد پر شہریت جیسا بڑا مسئلہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ بھی تھا اور عبدالرحیم کی یہ داستان بھی آپ کو سنانا مقصود تھا، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں اسی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس تعلق سے کسی کو کچھ بھی استفسار کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، ہمارا ای میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں بھی رابطہ حاصل کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ چینل کی لنک بھی دی گئی ہے، آپ وہاں بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔